تم بے فکر رہو، آج ہم نہ صرف X2 کا چہرہ دیکھیں گے بلکہ اس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کریں گے، جیرم نے کہا تو ٹیرم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کیسے؟ ٹیرم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسکرین پر تو ہمیں اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وی پلگ کو X2 کے ہیڈ کوارٹر کے کسی حفاظتی سسٹم نے مارک نہیں کیا ہے۔ وی پلگ اب بھی کام کر رہا ہے۔ میں سرچ کر کے اس ہیڈ کوارٹر کے تمام حفاظتی سسٹم کا نہ صرف پتہ لگا سکتا ہوں بلکہ انہیں بلاک کر کے اپنے کنٹرول میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہم یہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ عمران کن کن راستوں سے ہوتا ہوا اس عمارت تک گیا تھا۔ X2 کو اصلی حالت میں دیکھنے اور اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں اس عمارت میں جانا ہوگا، اور ایک بار ہم اس عمارت میں داخل ہو گئے تو پھر سمجھ لو کہ عمران کے ساتھ X2 بھی ہمارے قدموں میں ہوگا، اور پھر X2 کا یہ جنگی قلعہ بھی ہمارے قبضے میں ہوگا، جہاں بیٹھ کر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیرم نے کہتا چلا گیا۔ ونڈرفل! واقعی اگر ایسا ہو جائے تو ہم پاکیزہ کے سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے۔ ہم جس بلیک بک کے لیے یہاں آئے ہیں اسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں مزید تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی ایک X2 بن کر یہ کام پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران سے بھی لے سکتا ہے۔ ٹیرم نے کہا۔ یس، تو یہ کیا کہتے ہو؟ جیرم نے مسکرا کر کہا۔ نیکی اور پوچھ۔ ٹیرم نے ہنس کر کہا تو جیرم بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ تو پھر ہمیں نیکی کے اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے X2 کے ساتھ۔ اگر عمران بھی وہیں ہمارے ساتھ آ جائے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہوگا، جیرم نے کہا۔ تو پھر چلو دیکھیں تو صحیح کہ آخر یہ X2 ہے کون، اور اس نے کس طرح اتنے عرصے سے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ ٹیرم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جیرم نے لیپ ٹاپ آف کیا اور پھر وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے چہروں پر انتہائی مسرت اور جوش کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک محاذ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ عمران جیسے ہی دانش منزل میں داخل ہوا، بلیک زورو کے اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے کہا تو بلیک زورو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور عمران اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ بلیک زورو نے عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ سرخ مکھیاں وہاں خود نہیں آئی تھیں، انہیں وہاں باقاعدہ میجر راشد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ، مگر کون لایا تھا یہ وہاں زہریلی سرخ مکھیاں، اور کسی کے میجر راشد سے کیا دشمنی ہو سکتی؟ بلیک زورو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دشمنی نہیں، یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے جس کی تہہ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ زہریلی سرخ مکھیاں پیرا میڈیکل کمپلیکس کا چیف ڈاکٹر سبتین لایا تھا۔ ڈاکٹر سبتین کے روپ میں آنے والا کوئی اور ہی تھا۔ اس نے ڈاکٹر سبتین کا میک اپ کر رکھا تھا۔ میں نے پروفیسر عدنان ترمیزی سے ڈاکٹر سبتین کا نمبر لیا تھا اور انہیں کال کی تھی، تو ڈاکٹر سبتین نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا کہ مسز عدنان نے انہیں کوئی فون کیا تھا، اور یا پھر وہ کسی غرض سے پروفیسر عدنان ترمیزی کے ہاں گئے تھے۔ میں نے پروفیسر عدنان ترمیزی کی رہائش گاہ چیک کی تھی اور وہاں مجھے کوئی سراغ تو نہیں ملا، البتہ یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکٹر سبتین بن کر آنے والے شخص نے پروفیسر عدنان ترمیزی کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا تھا۔ اگر انہیں کوئی انجیکشن لگایا گیا ہوتا تو ان کے بازو پر اس انجیکشن کا ضرور کوئی نشان ہوتا، البتہ پروفیسر ترمیزی کے جسم پر ہلکے سرخ نشان ضرور بنے ہوئے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پروفیسر عدنان ترمیزی کو ہائمنٹ پلز دی گئی تھیں تاکہ انہیں اپنے دل کے مقام پر شدید درد ہو اور وہ بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے اور ٹائیگر نے وہاں تحقیقات کی ہیں اور وہاں سے صرف اس بات کا پتہ چلا تھا کہ پروفیسر عدنان ترمیزی کے ایک ملازم کو کسی شخص نے کچھ گولیاں دی تھیں تاکہ وہ کسی طرح 1-2 گولیاں پروفیسر عدنان ترمیزی کو کھلا دے تاکہ ان کے سینے میں درد اٹھے اور ان کے گھر والے ڈاکٹر سبتین کو لانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس ملازم نے تھوڑی سی رقم کی خاطر اس انجان شخص کی بات مان لی تھی۔ میں نے اسے کرنل درانی کے سپرد کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے مزید پوچھ کر سکیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ملازم مزید کچھ جانتا ہوگا۔ اسے محض پروفیسر عدنان ترمیزی کی تکلیف دینے کے لیے آگے کیا گیا تاکہ ڈاکٹر سبتین کے روپ میں اس شخص کو ویسٹرن کالونی میں داخل ہونے کا راستہ مل سکے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ڈاکٹر سبتین بن کر وہ پروفیسر عدنان ترمیزی کی رہائش گاہ میں ان کا علاج کرنے کے بہانے گیا، اور پھر اس نے پروفیسر عدنان ترمیزی کے کمرے کی ایک کھڑکی سے سرخ مکھیاں اڑائیں، جنہیں میجر راشد کے گھر جا کر ڈائریکٹ اس پر حملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا، اور پھر سرخ مکھیاں پروفیسر عدنان ترمیزی کی رہائش گاہ میں واپس آ گئیں، جنہیں ڈاکٹر سبتین کے میک اپ میں موجود شخص نے شاید کسی جار میں رکھ لیا ہوگا، اور پھر وہ وہاں سے اطمینان سے نکل گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ڈاکٹر سبتین اصلی ہے یا پھر نقلی ہے؟ بلیک زورو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس شخص کا قد کاٹ ڈاکٹر سبتین جیسا تھا، اور پھر اس نے میک اپ بھی تو کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ پروفیسر عدنان ترمیزی کی حالت اس قدر خراب تھی کہ شاید ہی کسی نے ڈاکٹر سبتین پر کوئی توجہ دی ہو۔ عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سبتین کو باقاعدہ فون کر کے بلایا گیا تھا۔
اگر ڈاکٹر سبتیان کو کال کی گئی تو ان کی کال مجرم نے کیسے ریسیو کی ہوگی؟ بلیک زورو نے پوچھا۔ اس شخص نے اس کے لیے بھی پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا آدمی ڈاکٹر سبتیان کے پاس رہا ہو اور اس نے ڈاکٹر سبتیان کے سیل میں ڈائریکٹ سسٹم آن کر دیا ہو، ڈرائیورٹ سسٹم آن کر دیا ہو۔ ڈرائیورٹ سسٹم کے تحت کال ایک نمبر سے دوسرے نمبر پر آسانی سے منتقل ہو جاتی۔ عمران نے کہا، لگتا ہے میجر راشد کو قتل کرنے کے لیے ذہانت امیز پلاننگ کی گئی ہے۔ بلیک زورو نے کہا، ہاں، یہ ساری گیم میجر راشد کو ہلاک کرنے کے لیے ہی کھیلی گئی تھی۔ عمران نے جواب دیا، لیکن عمران صاحب، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ سرخ مکھیاں اگر ڈاکٹر سبتیان اپنے ساتھ کسی جار یا کسی باکس میں لایا تھا اور اس نے وہ مکھیاں پروفیسر عدنان ترمذی کے گھر سے ہی اڑائی تھی، تو مکھیاں وہاں سے سیدھی میجر راشد کی رہائش گاہ میں ہی کیوں گئی تھیں اور انہوں نے میجر راشد پر ہی کیوں حملہ کیا تھا؟ میجر راشد کو ہلاک کر کے مکھیاں کسی اور کو نقصان پہنچائے بغیر واپس پروفیسر عدنان ترمذی کے گھر آئیں، جنہیں ڈاکٹر سبتیان کے روپ موجود مجرم نے پھر سے باکس یا کسی جار میں بند کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایسا تو تب ہی ممکن ہے جب سرخ مکھیاں اصلی نہ ہوں بلکہ مشینی ہوں اور انہیں باقاعدہ کنٹرول کیا جا رہا ہو، جبکہ آپ نے بتایا کہ وہاں سے ملنے والی سرخ مکھیاں اصلی تھیں۔ اگر وہ اصلی تھیں، یا پھر انہیں اس طرح سے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ کریں اور پھر واپس بھی آ جائیں؟ بلیک زورو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی بات سے تو میں بھی پریشان ہوں، مجھے وہاں ایک بھی سرخ مکھی نہیں ملی تھی۔ میجر راشد کے بیڈ روم سے جو مردہ مکھیاں ملی تھیں، انہیں کرنل درانی نے چیکنگ کے لیے فرانسک لیبارٹری میں بھیج دیا تھا۔ میں نے فرانسک لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر ادریس سے بات کی ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ ایک دو مکھیاں میرے لیے بھی سنبھال کر رکھے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ان مکھیوں کا اپنے طور پر پوسٹ مارٹم کرنا پڑ جائے۔ عمران نے کہا، تو مکھیوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کا سن کر بلیک زورو بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر سرخ مکھیوں کا راز معلوم ہو جائے تو ان سے میجر راشد کی ہلاکت کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے ہلاک کرنے کی اصل پلاننگ کیا تھی۔ بلیک زورو نے کہا، ہاں، اور یہ پلاننگ صرف میجر راشد کو قتل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ میجر راشد کے پاس کچھ ایسا ہے جسے مجرم ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمہیں یہ سن کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ جب میں میجر راشد کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک فوجی وردی میں ملبوس شخص پہلے سے ہی موجود تھا اور جو میجر راشد کے کمرے کی انتہائی باریک بینی سے تلاشی لے رہا تھا۔ میں نے جب اسے آواز دی تو وہ یوں چونک پڑا جیسے میری غیر متوقع آمد پر وہ بوکھلا گیا۔ اس کا چہرہ تو میرے لیے انجان تھا اور مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اسے بخوبی جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید بات کرتا، اس نے اچانک خنجر نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا، عمران نے کہا، اور پھر وہ میجر راشد کے کمرے میں حملہ آور سے ہونے والی فائٹ کے بارے میں اسے تفصیل بتانے لگا۔ حیرت ہے، کون تھا وہ آدمی اور اسے آپ نے اتنی آسانی سے جانے کیوں دیا تھا؟ بلیک زورو نے حیرت والے لہجے میں کہا، اب میں نے اس کی آنکھوں کی بناوٹ سے پہچان لیا ہے۔ وہ جیرم تھا، ٹیرم کا جڑواں بھائی، جو اسرائیل میں دو بڑے شیطانوں کی طرح مشہور ہیں اور جن کا تعلق اسرائیل کے ایک طاقتور اور انتہائی فعال ریڈ فلائی ایجنسی سے ہے۔ دونوں انتہائی تیز اور ایکشن ایجنٹ ہیں۔ عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تو ریڈ فلائی اور ایکشن ایجنٹوں کا سن کر بلیک زورو بے اختیار اچھل پڑا۔ او، تو کیا میجر راشد کی ہلاکت کے پیچھے ریڈ فلائی کا ہاتھ ہے؟ بلیک زورو نے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں، اگر جیرم جہاں موجود ہے تو پھر اس کا بھائی ٹیرم بھی یہی ہوگا، اور جیرم کا میجر راشد کے گھر میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ میجر راشد کی ہلاکت اتفاقیہ حادثہ نہیں تھی۔ میجر راشد کے پاس صرف ضرور کوئی خاص چیز موجود تھی جس کے لیے جیرم ویسٹرن کالونی کی فرسٹ چیک پوسٹ کے کیپٹن شاہد کے میک اپ میں وہاں پہنچا تھا۔ میں نے کیپٹن شاہد کے ساتھ آنے والے اس کے ساتھیوں سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ راستے میں ایک سڑک پر درخت گرا ہوا تھا جسے وہ چاروں اٹھانے کے لیے گئے تھے، اور جب انہوں نے درخت اٹھایا تو کیپٹن شاید جیپ میں نہیں تھا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد وہ درختوں کے پیچھے سے نکل آیا تھا اور یہ کہا کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے اور ٹائیگر نے اس جگہ جا کر چیکنگ کی تو ایک درخت پر ہمیں کیپٹن شاہد کی لاش ملی تھی، اور وہاں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ وہاں ٹیرم اور جیرم دونوں ہی موجود تھے، اور انہوں نے بڑے اطمینان سے کیپٹن شاہد کو لاک کر کے اس کی جگہ لی تھی، اور پھر جیرم میجر راشد کے گھر پہنچ گیا تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، کیا آپ نے بعد میں میجر راشد کی رہائش گاہ کی چیکنگ نہیں کی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ جیرم وہاں سے کیا لینے کے لیے گیا تھا؟ بلیک زورو نے کہا،
میں نے وہاں بہت باریک بینی سے چیکنگ کی ہے لیکن مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا، جس سے میں بے حد پریشان ہوں، اور میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ آخر میجر راشد مجھے کیا بتانا چاہتے تھے۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کل ہی اس سے مل لینا چاہیے تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں کا یہاں ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ میجر راشد کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس سے اسرائیل کا بہت بڑا راز ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے فوری طور پر اور انوکھے انداز میں میجر راشد کو ہلاک کیا تاکہ وہ کسی کو اس چیز کے بارے میں نہ بتا سکے اور بعد میں اسرائیلی ایجنٹ وہ چیز حاصل کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ عمران نے کہا، واقعی یہ انتہائی پریشانی والی بات ہے کہ میجر راشد آخر اسرائیل سے ایسی کیا چیز لے آیا ہے کہ ریڈ فلائی جیسی خطرناک تنظیم سے اس کے پیچھے آ گئی ہے، اور پھر میجر راشد نے اس چیز کے بارے میں اپنے چیف کو کیوں نہیں بتایا؟ بلیک زیرو نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ اب مجھے ریڈ فلائی کے ان ایجنٹوں پر نظر رکھنی پڑے گی، ان کے ذریعے ہی اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ آخر وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ عمران نے سوچتے ہوئے کہا، آپ کو چاہیے تھا کہ جیرم اگر آپ کے سامنے آ ہی گیا تھا تو آپ اسے وہیں قابو کر لیتے اور وہاں سے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور ویسے بھی میں اسے فوری تو پہچان نہیں سکا تھا۔ وہاں کرنل دورانی سمیت ملٹری اسپیشل فورس کے بہت سے رکن موجود تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس نے فرار ہونے کے لیے زہریلے دھواں والا کیپسول استعمال کیا تھا، ورنہ وہ فرار ہونے کے لیے وہاں بلاسٹر بھی پھینک سکتا تھا، جس سے مجھ سمیت وہاں موجود ملٹری اسپیشل فورس کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ ڈینجر اور ایکشن ایجنٹ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جیرم کو وہاں سے نکلنے کے لیے لاشوں کے انبار لگانے پڑیں۔ عمران نے کہا، تو پھر اب آپ اس تک کیسے پہنچیں گے؟ ٹیرم اور جیرم ڈینجر اور ایکشن ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے انتہائی عیار انسان ہیں۔ وہ لمحوں میں اپنا روپ بدل لیتے ہیں، اور ان کے پاس ایسی سائنسی ایجادات ہیں جن کی مدد سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے خطرناک ایجنٹوں کا پاک ایشیا میں کھلے عام گھومنا کسی بھی طرح پاک ایشیا کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلیک زیرو نے خوب جواب دیتے ہوئے کہا، ایک بار مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ دونوں میجر راشد سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے ایسا جال پھیلاؤں گا کہ وہ دونوں زخمی پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے رہ جائیں گے۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، واقعی ان دونوں ڈینجر اور ایکشن ایجنٹوں کا ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں جس قدر عیار ہیں اسی قدر ظالم، بے رحم اور شفاق بھی ہیں۔ انسانوں کو وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ہمیں اپنے مفاد کے لیے وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، وہ عیار اور بے رحم ہے تو میں ان جیسے مجرموں کے لیے ان سے بھی بڑا عیار اور شفاق انسان ہوں۔ اگر انہوں نے یہاں انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سمجھا تو میں بھی انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنے پیروں تلے کچل کر رکھ دوں گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر یک طرف انتہائی درندگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، اور عمران کے چہرے پر درندگی کے تاثرات دیکھ کر بلیک زیرو بھی دہل گیا۔ اس نے عمران کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی لمحے اچانک عمران بری طرح سے چونک پڑا، اسے اپنی ناک میں عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اسی لمحے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کا دماغ جگڑا گیا ہو، اور ساتھ ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران کا پورا جسم ساخت سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دیکھ اور سن سکتا تھا لیکن وہ اپنی ایک انگلی کو بھی جبنش نہیں دے سکتا تھا، جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ یہی حال بلیک زیرو کا بھی ہوا تھا، اس کا دماغ بھی سن ہو گیا تھا اور اس کا جسم بھی کسی بت کی طرح سے ساخت ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے باہر سے یکے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، پھر چند لمحوں بعد دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ جیسے دو افراد آپریشن روم کے دروازے کے پاس آ کر رک گئے۔ یہی کمرہ ہے جس میں عمران اور ایکسٹرو موجود ہیں، اڑا دو اس دروازے کو۔ اچانک ایک چینکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی عمران کو اپنے دل ڈوبتا اور سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ ساخت ہونے کے باوجود اس آواز کو پہچان گیا تھا۔ یہ آواز اسی اسرائیلی ایجنٹ جیرم کی تھی، اور جس سے اس کی میجر راشد کی رہائش گاہ میں فائٹ ہوئی تھی، اور جیرم وہاں دھوئیں کا بم پھینک کر نکل گیا تھا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آپریشن روم کا دروازہ اچھل کر اندر آ گرا، شاید دروازہ کو کسی بم سے اڑایا گیا تھا۔ اسی لمحے دو افراد اچھل کر آپریشن روم میں داخل ہو گئے۔ وہ جیسے ہی سامنے آئے، عمران کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ وہ دونوں ٹیرم اور جیرم ہی تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر میک اپ تھا، لیکن اس کے باوجود عمران انہیں ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ ٹیرم نے کار درختوں کے جھنڈ میں روکی اور پھر وہ کار سے اتر کر باہر نکل آیا۔ جیرم جو سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اس کے ہاتھوں میں تھا جو آن تھا، اور وہ اس کمپیوٹر پر دانش منزل کے بارے میں مسلسل انفارمیشن حاصل کرتا ہوا آیا تھا۔ جب سب ٹھیک ہے؟ ٹیرم نے جیرم کو کار سے نکلتے دیکھ کر اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے عمران کے تمام سیکیورٹی سسٹمز کا پتہ چلا لیا ہے، جیرم نے اس بات پہ سر لا کر کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم امارت کے تمام سیکیورٹی سسٹم کو بلاک کر
بلاک کر سکتے ہو؟ ٹیرم نے پوچھا۔ ہاں بالکل، یہ بلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، جیرم نے کہا مسکرا کر کہا تو ٹیرم نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈگی سے سامان نکالو، تب تک میں کمپیوٹر سسٹم آف کر دیتا ہوں، جیرم نے کہا تو ٹیرم نے اس بات میں سر ہلایا اور کار کے اوپر حصے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جیرم نے لیپ ٹاپ کار کی چھت پر رکھا اور اسے آف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹیرم نے ڈگی کھول کر اس میں سے ایک تھیلا باہر نکالا اور پھر وہ تھیلا اٹھا کر سائیڈ میں موجود ایک مسلح چٹان کی طرف بڑھ گیا، چٹان کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے تھیلا لے کر اس چٹان پر رکھا اور پھر وہ مڑ کر جیرم کو دیکھنے لگا، جو کمپیوٹر آف کر کے اسے کار کی سیٹ پر رکھ کر اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر ٹیرم نے تھیلا کھول دیا۔ جو چاہتے ہو اس میں سے خود نکال لو، ٹیرم نے کہا تو جیرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تھیلے سے چھوٹی چھوٹی مشینیں نکالنی شروع کر دیں۔ مشینوں کو باہر نکال کر اس نے انہیں نیچے ایک خاص ترتیب سے رکھا اور پھر ان مشینوں سے لگی ہوئی تاریں کھینچ کر انہیں آپس میں لنک کرنا شروع ہو گیا۔ جب تمام مشینیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہو گئیں تو اس نے مشینوں کو آن کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مشینوں سے ہلکی ہلکی زوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ 4 مشینیں تھیں جن کے ساتھ ایریل بھی نصب تھے۔ جیرم نے ان ایریلوں کو کھینچ کر لمبا کیا اور پھر اس نے تھیلے سے ایک اور چھوٹی سی مشین نکالی اور اسے آن کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی مشین آن ہوئی اس پر لگے مختلف رنگوں کے بلب جلنا بجھنا شروع ہو گئے۔ یہ لو، یہ پاور مشین ہے، تم اسے لے جا کر اس عمارت کے کسی حصے میں پھینک آؤ۔ اس مشین کی مدد سے عمارت کے تمام حفاظتی سسٹم کا ڈیٹا ہماری ان مشینوں میں آ جائے گا اور پھر یہ مشینیں خود بخود عمارت کے تمام حفاظتی سسٹم کو ناکارہ کر دیں گی۔ جیسے ہی عمارت کا حفاظتی نظام بریک ڈاؤن ہوگا، ہم فوراً عمارت میں داخل ہو جائیں گے اور اندر جاتے ہی ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ عمران اور ایکس 2 عمارت کے کسی حصے میں چھپے ہوئے ہوں گے، ہم آسانی سے ان تک پہنچ جائیں گے۔ جیرم نے مشین ٹیرم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ٹیرم نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر مشین لے کر تیز چلتا ہوا دانش منزل کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ عمارت کے سامنے نہ آئے اور عمارت کے سامنے موجود درختوں میں ہی چھپا رہے، تاکہ اگر ایکس 2 عمارت کے باہر کی نگرانی کر رہا ہو تو اسے اس کی آمد کا علم نہ ہو سکے۔ جب وہ عمارت کے ٹھیک سامنے پہنچ گیا تو وہ ایک درخت کے حکم میں آ گیا اور پھر عمارت کو غور سے دیکھنے لگا۔ گیٹ اور دیواروں پر شارٹ سرکٹ کیمرے لگے ہوئے تھے جو باقاعدہ موو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جیرم چونکہ احتیاط کے ساتھ اور درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، عمارت کے سامنے آیا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اسے کسی کیمرے سے نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ وہ چند لمحے کیمروں کی لوکیشن چیک کرتا رہا تاکہ وہ کس طرف موجود ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی اس نے کیمروں کو دائیں بائیں ہوتے دیکھا تو وہ تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گیٹ کے اوپر سے عمارت کے اندر پھینک دی۔ مشین اڑتی ہوئی گیٹ کے اوپر سے گزرتی ہوئی عمارت کے اندر جا گری۔ جیسے ہی مشین اندر گری، اندر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی عمارت میں یکطرف جیسے سینکڑوں فلیش ایک ساتھ چمکے ہوں۔ جیسے ہی عمارت میں فلیش ہوا، اس کے ساتھ ہی ٹیرم نے موو کرنے والے کیمروں کو ساخت ہوتے دیکھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ عمارت کے اندر تمام سسٹم بلاک ہو چکے ہیں۔ اسی لمحے جیرم تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ عمارت کا تمام حفاظتی سسٹم بلاک ہو گیا ہے۔ پاور مشینز کے فلیش سے نہ صرف عمارت کا تمام حفاظتی نظام ختم ہو گیا بلکہ اس مشین کے پھٹنے کی وجہ سے عمارت کے اندر امبروس گیس بھی پھیل گئی ہے اور جو ہر جاندار کی جسمانی طاقت سلب کر لیتی ہے۔ اس گیس کی وجہ سے عمران اور ایکس 2 پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ وہ سوائے سننے اور دیکھنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم اب اطمینان سے عمارت کے ہر حصے میں پہنچ سکتے ہیں، جیرم نے کہا۔ تو کیا اب اندر جانے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ ٹیرم نے پوچھا۔ نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پہلے تو شاید ہم اندر ایک فائر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ہم چاہیں تو اس عمارت کو بموں اور میزائلوں سے ایک لمحے میں ملبے کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، جیرم نے کہا۔ اس نے جیب سے ایک موٹی نال والی گن نکالی اور پھر اس نے گن کا رخ گیٹ کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گن سے ایک منی میزائل نکل کر گیٹ سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس گیٹ کے پرخچے اڑتے چلے گئے۔ آؤ جلدی، جیرم نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے اس خلا کی طرف بڑھا جو گیٹ کی تباہ ہونے کی وجہ سے بن گیا تھا۔ تم چلو، میں اسلحہ لے کر آتا ہوں، ٹیرم نے کہا اور تیزی سے اس طرف دوڑ گیا جس طرف جیرم نے تھیلے سے مشینیں نکال کر وہاں ایڈجسٹ کر رکھی تھیں۔ اسے جاتے دیکھ کر جیرم وہیں رک گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ٹیرم مشین گنیں اور جیبوں میں بم ڈال کر لے آیا۔